بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو اور پیارے ساتھیوں، آج کی اس مجلس کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے بڑی اچھی طریقے سے پایہ تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ کے مجلس میں ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دوسرے ہجرت حبشہ تیار کرتے ہیں اور لوگ کیسے ہجرت کر گئے، وہ کیا حالات تھے، مسلمانوں نے کیسا صبر کیا، یہ تمام واقعات ہم نے گزشتہ کے مجلس میں دیکھا، اور اس کے بعد آخری میں اللہ کے شیر حمزہ بن عبد المطلب کیسے ایمان قبول کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑتا ہے، جیسے اس کا طریقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وار کیا اور خون نکل آیا، اور اس نے خطرناک گالیاں بکی۔ جب یہ واقعہ حضرت حمزہ کی لونڈی دیکھی تو اسے بہت غصہ آیا، اور حضرت حمزہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عام طور پر کیا کرتے تھے، شکاری میں رہتے تھے اور ان کا وہی پیشہ تھا۔ جب وہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون آ گیا، مکے کی وادیوں کی طرف دوڑتی ہے، تو اسے دور سے حمزہ نظر آتے ہیں جو ان کے لونڈی کے آقا تھے، تو حمزہ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا آپ کو غیرت نہیں آتی، کیا آپ کو غصہ نہیں آتا کہ آپ کے بھتیجے کو مارا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، کیا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ گویا کہ حضرت حمزہ کے اندر جو مسلمان سویا ہوا تھا جاگ جاتا ہے۔ حالانکہ 6 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا آغاز کر کے، 6 سال ہو گئے، حضرت حمزہ ہے، معلوم ہے کہ نبی کا دعوت کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی لوگ ایمان لائے ہیں، یہ تمام چیزیں معلوم ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حمزہ کے دل میں اسلام کے طرف میلان، اسلام کے طرف رجحان نہیں ڈالا تھا، اور وہ مکے میں رہتے بھی نہیں تھے۔ لیکن جب یہ لونڈی یہ بات کہی تو گویا کہ حمزہ کے دل میں بات لگی اور فوراً وہ بیدار ہو گئے، فوراً حرم کی طرف آگے بڑھتے اور حرم میں داخل ہو کر پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کدھر ہے، اور جاہلیت میں اس کا لقب ابو الحکم تھا، اور اس کا نام عمرو بن ہشام، نام کیا تھا؟ عمرو بن ہشام۔ حرم میں داخل ہو کر پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے ابو جہل، لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، فوراً اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اسے مکہ مارتے ہیں اور اسے گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیری یہ مجال کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کے ساتھ تو گالی گلوچ کرے۔ جب ابو جہل حضرت حمزہ کا چہرہ دیکھا، ان کا چہرہ بالکل بدلا ہوا ہے اور غصے میں ہے، اور حمزہ کے تعلق سے جانتا ہے کہ شکاری آدمی ہے، اسے جو ہے مدبھڑ کرنا بیکار بات ہے، تو تھم جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ لوگ حمزہ کو روکنے آگے بڑھتے ہیں تو لوگوں سے کہتا ہے کہ چھوڑ دو چھوڑ دو، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حمزہ کہتے ہیں کہ تیری یہ مجال، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لاتا ہوں، اس کا میں اعلان کرتا ہوں، اس کا میں اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک صحابی حضرت حمزہ کو لے کر دارالارقم میں پہنچتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر دعوت کرتے تھے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت حمزہ کو کلمہ شہادت سکھایا جاتا ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نہاتے ہیں، دھوتے ہیں،
اور اس کے بعد نماز سیکھتے ہیں اور چند عبادات سیکھتے ہیں، عقیدے کے چند اہم باتیں سنتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی دل کی کیفیت پوری بدل جاتی ہے، بالکل بدل جاتے ہیں، اور پکے مومن اور ایمان ان کے دل میں کٹ کٹ کر جو ہے اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ یہ ایک عظیم واقعہ پیش آیا، حضرت حمزہ کا اسلام قبول کرنا گویا کہ بہت بڑی بات تھی، اور قریش کو اس کی اہمیت معلوم تھی، تو لوگ بھڑک اٹھے، کئی لوگ گئے حمزہ سے بات چیت کی، ان کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ صاف صاف بتا دیے کہ یہ کوشش میرے ساتھ ناکام رہے گی۔ اس کے بعد قریشی ہاتھ دھو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب حمزہ کو بدلنا ناممکن ہے، اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کوئی پیچھے نہیں آ رہا، ایسے سختیاں، چاروں طرف سے مار پیٹ، خون، کئی لوگوں کا قتل ہو گیا، مصیبت سے بیزار ہو کر مکے سے نکل گئے، لیکن ایک آدمی بھی اسلام چھوڑا نہیں، ڈر کر واپس نہیں آیا۔ جیسے ہی ایمان دل میں داخل ہو گیا، وہ ہر قسم کے تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو جب قریش دیکھے کہ حمزہ بدل گئے ہیں اور ان سے بات کرنا کوئی فائدے مند نہیں ہے، تو چھوڑ دیے۔ لیکن قریش کے لیے ایک دوسرا صدمہ پیش آتا ہے، اور وہ صدمہ تھا حضرت عمر بن خطاب کا اسلام قبول کرنا۔ اور بچپن سے ہی بڑے دلیر آدمی اور بڑے سخت آدمی تھے، انہوں نے بچپن سے ہی کشتی لڑنا، گھڑ سواری، تیغ زنی، اس میں سب مہارت حاصل کی ہوئی تھی، اور اپنے باپ کے اونٹوں کو، بکریوں کو چراتے تھے، یہی کام تھا۔ اور جب کہیں بھی کسی مسلمان کو دیکھتے اس پر ٹوٹ پڑتے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے تعلق سے معلوم ہو گیا کہ اسلام قبول کیا ہے، اس پر ٹوٹ پڑتے، خطرناک اذیت پہنچاتے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے قبیلے کی ایک لونڈی تھی جس کا نام لبینہ، وہ اسلام قبول کرتی ہے، تو حضرت عمر اسے اتنا مارتے ہیں، مار مار کر جب تھک جاتے ہیں تو لاٹھی نیچے ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد لونڈی کو دے کر کہتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ میرے دل میں نرمی آ گئی، میں تھک گیا ہوں اس لیے لاٹھی پھینک دیا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا۔ پھر آتے ہیں، پھر مارتے ہیں۔ اس طریقے سے جب بھی کسی کے تعلق سنتے کہ وہ اسلام قبول کیا ہے تو اسے لعن طعن کرتے، اسے جو ہے مارنے کے لیے آگے بڑھتے۔ لیکن حضرت عمر کی فطرت ایسی نہیں تھی، ان کا دل صاف تھا، پاکیزہ آدمی تھے، لیکن ماحول ان کو ایسا بنا دیا تھا، آبا و اجداد کا دین، پرانا دین، اور لوگوں سے یہ سنتے تھے، خاص طور پر قریش جو تھے، ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، اور اس کے بعد جو ہے وائل بن عاص جیسے بڑے بڑے سرداران قریش، ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ روزانہ اپنے مجالس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تعلق سے خراب کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو برا بلا کہتے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو جو بھی بچے تھے وہ بچپن سے ہی اسلام کی دشمنی پی گئے تھے۔ تو حضرت عمر اس وقت نوجوان تھے، ان کی عمر کیا تھی جب اسلام آیا؟ تو 21-22 سال کے تھے، اور بچپن سے ہی اسلام کی دشمنی ان کے کان میں پڑھ پڑھ کر یہ حق کی طرف سوچنے کی طرف مائل ہوئے ہی نہیں، صرف اسلام کا نام سنتے تو دشمنی منہ اتراتے، کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچے ہی نہیں۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عمر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حرم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ لقول رسول کریم وما هو بکاہن قلیلا ما تشعرون وما هو بشاعر قلیلا ما تذکرون، یہ آیت پڑھتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو بات ہے، یعنی قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جبرائیل لے کر آئے ہیں، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، شعراء کے جو ہے یہ کارنامے انجام نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، اور یہ کوئی جادوگر کی بات نہیں ہے کہ سنتے ہی آدمی کا دل بدل جائے، وہ جو ہے دماغ کھو بیٹھے، ویسی بھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، لیکن تم لوگ بہت کم سمجھتے ہو۔ یہ آیت سنتے ہیں تو گھر واپس جاتے ہیں تو یہ آیت ان کے ذہن میں دورہ کر رہی تھی، ذہن میں آیت گھوم رہی تھی، بار بار سوچتے، اور اس کے بعد یہ آیت کے اندر جو عربی زبان استعمال ہوئی ہے، عربی زبان جانتے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے،
تو اس کے جس طریقے سے، جس سلیقے سے، جس جو ہے خوش اندازی سے اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی، اس پر غور کیے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا مرتبہ تھا کہ حضرت عمر کے دل میں اسلام کے تعلق سے تھوڑی نرمی آئی. آخرکار عقل مند آدمی وہ حق اور باطل کے باتوں کو سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں یہ چیز ودیعت کر رکھی ہے کہ وہ اچھے اور برائی چیزوں کو پرکھ سکتا ہے. اچھی کون سی چیز ہے، برائی کون سی چیز ہے، یہ ڈیفالٹ اس کے ذہن میں موجود ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر ایسی باتیں کہتے، ادھر ویسی باتیں کہتے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. آدمی اگر غور سے دیکھیں، غور کریں تو حق بات اس کے سامنے کھل کر آ جائے گی. اللہ کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کون بیان کرتے ہیں، کس میں اس کی جو ہے تعلیم ہے، کون اپنی دلوں کی باتیں کہتے ہیں. آدمی غور کرے گا، اس کے سامنے اچھی طریقے سے حق واضح ہو جائے گا. لیکن حق سمجھنا نہیں چاہتے، حق سمجھنا نہیں چاہتے، حق پر چلنا چاہتے نہیں. اس لیے یہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے درمیان یہ ہے وہ ہے کہہ کر اپنے آپ کو بچاتے رہتے، اپنے دامن کو بچاتے رہتے، حق کی طرف مائل نہیں ہوتے. اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، حق ایسی چیز ہے جسے سنتے ہی آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. اور حق کیا ہے؟ اللہ کا کلام اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. یہ دو چیزیں حق ہیں. اس کے اندر جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں بہترین ہیں، اسے آدمی سن لے تو سیدھا دل میں بیٹھ جاتی ہے، اسے مزید شرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی اپنی باتیں کہہ رہا ہے، ایک آدمی اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بیان کر رہا ہے، تو سننے والا اچھی طریقے سے فرق کر سکتا ہے کہ کس کے پاس حق ہے، کس کے پاس باطل ہے. بہرحال تو حضرت عمر کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ وہ حق کو محسوس کرنا شروع کیے. جب یہ قرآن سنے تو ان کو دوبارہ سننے کا چسکا لگ گیا. ہوتا بھی ایسا ہی تھا. یہ جو ابو جہل تھا، اس کے تعلق سے آتا ہے کہ چھپ چھپ کر قرآن سنتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتا اور چھپکے سے کھڑکی میں اپنے کان لگا لیتا تھا، اندر جو قرآن کی تلاوت ہوتی سب سنتا تھا. اور حرم میں آتا تو چھپ چھپ کر قرآن سنتا تھا. یعنی اس کے دل میں وہ مزہ پڑ گیا تھا. لیکن ابو جہل کو قبلی عصبیت، اپنے قبیلے کی عصبیت، میں فلاں قبیلے کا ہوں اور بنو ہاشم کے یہ ہیں، کیسے بنو ہاشم کو میں مان لوں. اور کئی مرتبہ بول بھی دیا ہے. جب اسے پوچھتے ہیں کہ تیری رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا ہے، تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتا ہوں حق میں ہے، حق میں ہے، بات صحیح ہے، تعلیمات بالکل پاکیزہ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بنو ہاشم کے ہیں اور ہم بنو مخزوم کے ہیں، اور بنو ہاشم اور بنو مخزوم میں صدیوں سے لڑائی چلتی ہوئی آ رہی ہیں. دونوں ایک کوشش کرتے ہیں کہ کون بڑے ہیں مکے میں، مکے کے کون سردار ہیں، وہ ایک کام کرتے تو ایک کام کرتے ہیں. گویا کہ آپس میں ان کے درمیان کولڈ وار چل رہا تھا. تو حق کو قبول کرنے سے کیا ہے، اس کا دل رک گیا. قرآن کے اندر یہ مادہ ہے کہ آدمی سنتا رہے تو سنتا رہ جاتا ہے، اور اسے خوش انداز سے پڑھا جائے، اچھی طریقے سے پڑھا جائے، اس کے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے پڑھنا ہے ویسے پڑھا جائے تو سننے والے کو بڑا مزہ ملتا ہے. تو ویسے ہی وہ حضرت عمر کو دوبارہ قرآن سننے کی طرف آگے بڑھے. پھر حرم میں داخل ہوتے ہیں دوسرے دن، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے ہیں غور سے سننا شروع کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں. تو یہ دو تین واقعات ایسے پیش آتے ہیں جس میں حضرت عمر کو قرآن ڈائریکٹ سننے کا موقع ملا. تو ان کا دل تقریباً بدل گیا تھا. لیکن ان دنوں جب یہ حالات حضرت عمر اس پر گزر رہے تھے، ان دنوں یہ ہوا کہ قریش چونکہ ہر مرتبہ ناکام ہو گئے، حبشہ کے لیے لوگ نکل گئے اور اس کے بعد حمزہ اسلام قبول کر گئے، تو ان لوگوں کو اب ان کی بربادی دور سے نظر آنے لگی. بولے کہ اب مکے کے اندر لوگ بدلتے ہوئے جا رہے ہیں، اگر پورے بدل جائیں تو ہمارا پورا ختم ہو جائے گا. تو یہ لوگ کیا ہے، اب جو ہے تل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب جو ہے محمد کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، محمد کو قتل کرنے کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چارہ نہیں. اس پر جو ہے بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، کیسے قتل کیا جائے، اس پر جو ہے پروگرام جو ہے کیے جاتے ہیں. جب حضرت عمر جو ہے یہ مرحلے پہ جو ہے جو آپ سنے اس پر چل رہے تھے، تو ان کا ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ وہ قریش کے سردار کے ساتھ بیٹھے، اور قریش جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. تو اس میں سے ایک آدمی پوچھتا ہے کہ کون ہے جو محمد کو مارے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ہمارے بتوں کو گالی دیتا ہے، ابھارتا ہے.
وہ ہمارے پرانے دین کو غلط کہتا ہے، ہمارے جو ہے باپ دادا کو پاگل بدو کہتا ہے، اسے کون مارے گا؟ تو اتفاق سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں مارتا ہوں، میں قتل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں، یہ کہہ کر جو ہے اپنی تلوار لیتے ہیں، لے کر جو ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ مختلف قسم کی روایتیں آئی ہیں اس تعلق سے، مختلف قسم کی روایتیں آئی ہیں کہ کئی مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عمر جو ہے یہ اپنے طور سے نکلے، کوئی میٹنگ میں نہیں تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ ان کے اندر تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ابھی باقی تھی، اگرچہ کہ قرآن سے محبت ہو گئی تھی، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوئی۔ تو یہ کہہ کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تلوار اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف رخ ہوتا ہے۔ جب آگے بڑھ رہے ہیں، راستے میں ان کو نعیم بن عبداللہ المخزومی، نعیم بن عبداللہ المخزومی ایک صحابی اسلام قبول کر گئے تھے لیکن دکھائے نہیں ابھی، وہ راستے میں جو ہے ان کو ملاقات کرتے ہیں۔ نعیم جب دیکھتے ہیں حضرت عمر کے چہرے کے طیور بدلے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آدمی کچھ کرنا چاہ رہا ہے، تو نعیم جو ہے قریب جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے ابن خطاب، کیا ہوا ابن خطاب، کیا ہوا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر چونکہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے، بولے کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ تلوار جو ہے اسے میں محمد کو قتل کرنے والا ہوں، کیونکہ اس نے ہمارے دین کو بدلا دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بہکا دیا ہے، حق کے نام سے وہ باطل پھیلا رہا ہے، ایسے ویسے باتیں کہتے ہیں۔ تو نعیم جو زیرک آدمی تھے، ہوشیار آدمی تھے، وہ بولے کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا مسئلہ ہے تو تم کیوں اپنی گھر کی خبر نہیں لیتے؟ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوی وہ ان کے دین پر آ گئے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑو اور جا کر اپنی گھر کی خبر لو۔ جیسے ہی یہ سنتے ہیں حضرت عمر، ان کے آنکھ میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، سیدھا جو ہے اپنی بہن کے گھر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی بہن تھی جن کا نام فاطمہ، ان کے شوہر تھے جن کا نام سعید بن زید، سعید بن عمر کے بیٹے سعید بن زید، بہت پہلے اسلام قبول کیے تھے، بلکہ شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے، اسلام آنے کے بعد چند دنوں کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو سیدھا ان کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، بہن سامنے آتی ہے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کو چونکہ قرآن سنے تھے تو اسی جو ہے طرز پر چند باتیں سنائی دی، یعنی گویا کہ محسوس کر لیے کہ اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے تو فاطمہ اور سعید دونوں ان کے پاس جو صحیفے تھے اسے چھپا دیتے ہیں، اسے فوراً چھپا دیتے ہیں۔ حضرت عمر سیدھا داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ فاطمہ کہتی ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے۔ بولتے ہیں کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ محمد کا کلام پڑھ رہے تھے۔ تو سعید کہتے ہیں ویسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ ایسے ہی جو ہے کسمس کر رہے تھے۔ عمر کہتے ہیں نہیں، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ اسلام قبول کیے ہو۔ تو سعید کہتے ہیں کہ اگر معلوم ہو گیا ہے تو ڈرنے کس بات کی، ہاں ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ہاں ہم حق کا کلام پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا، یہ باتیں سعید کی زبان سے نکلنا تھا، عمر ٹوٹ پڑتے ہیں، سعید کو وہ مار مارتے ہیں گویا کہ کچل کر ان کو خون سے لت پت کر دیتے ہیں۔ جب فاطمہ دیکھی کہ شوہر کی حالت ہو رہی ہے تو وہ ٹوٹ پڑتی ہیں، وہ جو ہے دونوں کو جو ہے الگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو عمر ان کو بھی مارتے ہیں۔ جب جو ہے عورت کو مارا جاتا ہے تو عورت کیا ہے، زبان چلاتی ہے جی، وہ کہتی ہے کہ تو چاہے جتنا بھی مار، کہتے ہیں چاہے جتنا بھی مار، میرے عضو میرے انگوں کو الگ الگ کر دے، لیکن میں حق چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ خون آ جاتا ہے، ان کی بالی ٹوٹ کر گر جاتی ہے۔ جیسے حضرت عمر سنتے ہیں، عورت کی طرف سے رک جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ان لوگوں کو اتنی جو ہے پٹائی ہو رہی ہے، اس کے بعد عورت ذات یہ بات کہہ رہی ہے۔ جیسے ہی فاطمہ دیکھتی ہیں ان کا چہرہ بدل گیا ہے، یعنی گویا کہ اب جو ہے دل میں وہ نرمی آ گئی ہے، تو فاطمہ اٹھ کر کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی، یہ جو حق ہے واقعی بہت بڑی چیز ہے، یہ ہدایت واقعی بہت بڑی چیز ہے۔ چند نصیحت کی باتیں کرتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں حضرت عمر کے پاس آپ بیٹھو، ایسے کر جاتی ہے، جا کر وہ صحیفے لے کر آتی ہیں، آ کر جو ہے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا القرآن لتشقى، یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کہاں ختم ہوتی ہیں، اس آیت پر رکتی ہے حضرت موسیٰ کا
واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ آیت پر جب رکتی ہے تو حضرت عمر زار و قطار روتے ہیں، ان کے آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے. اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو سعید جو ہے نعرہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، نعرہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی. پوچھتے ہیں کہ کیا دعا تھی؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پہلے یہ دعا کیے تھے کہ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین عمر بن الخطاب و عمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کو عزت دے ان 2 شخصوں میں سے جسے تو زیادہ پسند کرتا ہے، ایک عمر بن خطاب، ایک عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے. یہ 3 دن کے پہلے کی دعا تھی. اور سعید جانتے تھے کیونکہ وہ ہیڈ کوارٹر سے ان کا تعلق تھا، دارالارقم میں آتے جاتے تھے، پورے کیا بھی ہوتا ہے پورا معلوم تھا. بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، 3 دن پہلے دعا کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس دعا کے بدولت ابو جہل سے سبقت لے گئے. اس کے بعد جو ہے بڑی خوشی سے حضرت عمر کو لے کر دارالارقم میں جاتے ہیں. جیسے ہی دارالارقم کے قریب آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں بیٹھے ہیں، ان کے بائیں طرف حضرت حمزہ ہیں، دوسرے صحابہ ہیں. تو بعض صحابہ دوڑ کر آ کر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش رہتے ہیں اور دروازے کے قریب آ جاتے ہیں. حضرت عمر آ کر دستک دیتے ہیں تو بعض صحابہ کھولنے سے ٹکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ کھولے تو ہو سکتا ہے حملہ کر دیں. تو حضرت حمزہ بازو بیٹھے تھے، کہتے ہیں کہ نہیں کھولو، دیکھیں گے کون ہے وہ. یہ اگر حقی نیت سے آیا ہے تو ہم اس کی عزت کریں گے، اگر بری نیت سے آیا ہے تو وہی تلوار جو اس کے پاس ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد دروازہ کھول دیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں، تلوار پھینک دیتے ہیں، پھینک کر کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ محمد رسول اللہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعرہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پورے کے پورے صحابہ جو دارالارقم میں تھے پورے تکبیر کہتے ہیں. تکبیر کی آواز سے پورا جو ہے پوری وادی گونج اٹھتی ہے اور پورے جو خوش ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ جب حضرت عمر جو ہے خلیفہ بن گئے تھے، چند صحابہ ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عمر آپ کا لقب کیوں فاروق پڑا؟ حضرت عمر کا لقب ہے عمر الفاروق. صحابہ پوچھتے ہیں بعد کے صحابہ کہ آپ کا لقب کیوں الفاروق پڑا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ فاروق اس وجہ سے پڑا، جب میں اسلام قبول کیا تو سب سے پہلے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ ہاں ہم حق پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس کے بعد حضرت عمر پوچھتے ہیں کیوں ہم چھپ چھپ کر عبادت کریں، کیوں ہم چھپ چھپ کر دعوت کریں، کیوں ہم علانیہ نہیں آئیں؟ اگرچہ کہ وہ لوگ باطل کر رہے ہیں، کعبہ ان کے ہاتھ میں، کیوں ہم علانیہ حق کی دعوت نہیں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے لیے وقت آئے گا. حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم پورے اب نکلے، جا کر کعبے میں نماز پڑھیں، حرم میں نماز پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں گے. تو صحابہ جو بڑی تعداد تھی 2 گروہ میں بٹ جاتی ہے. ایک گروہ کے سردار حضرت عمر ہوتے ہیں، ایک گروہ میں حمزہ ہوتے ہیں، پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ دونوں لے کر پورے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہو رہے ہیں. صف ہے، صف بندی ہوئی ہے اور ریت اڑ رہی ہے. حرم میں داخل ہوتے ہیں تو قریش دیکھتے رہ جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ 2 شیر ہیں، ایک طرف عمر بن خطاب ہے، ایک طرف حمزہ ہے. دونوں ہمارے آدمی ہیں، دونوں بدل گئے ہیں. اب دونوں ایسی حالت میں پوروں کو لے کر حرم میں داخل ہو رہے ہیں اور داخل ہوتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آگے بڑھے، نماز پڑھائیے. ہم دیکھتے ہیں کون سا مائی کا لال ہے جو بگاڑ سکتا ہے مسئلہ. کھڑ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اونچی آواز سے نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیر کر کہتے ہیں کہ تو فاروق ہے، یعنی تو حق اور باطل کے درمیان کرنے والا فیصلہ کن آدمی ہے. اس کے بعد سے اسلام کو بہت عزت ملتی ہے. اس کے بعد مسلمان ڈنکے کی چوٹ میں اسلام کہنے لگے، کھلم کھلا حرم میں داخل ہوئے، نماز پڑھے، کوئی روک نہیں سکتا. اس کے بعد گویا کہ اسلام کے اندر ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. یعنی ان کے اسلام سے پہلے ہوا یہ کہ مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا ان کے لیے کوئی جو ہے دشواریاں تھی، مشکل تھی. لیکن جیسے حضرت عمر اور حمزہ اسلام قبول کیے پوری کیفیت بدل گئی. اب مسلمان مشرکین کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں.
ابو جہل سے بات ہو رہی ہے، جی کوئی روکنے والا نہیں۔ جب ابو جہل کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر اسلام قبول کیے ہیں تو بہت بکتا ہے، بہت غصے میں آتا ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر نماز پڑھنے کے بعد اٹھتے ہیں، اٹھ کر چند صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو ہمارا سب سے زیادہ دشمن ہے، کون ہے جو ہمارا سب سے زیادہ دشمن ہے؟ تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ابو جہل، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر سیدھا ابو جہل کر کے گھر جاتے ہیں۔ گھر میں جا کر دستک دیتے ہیں، ابو جہل دروازہ کھولتا ہے، دروازہ کھولتے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دروازہ کھولتے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ برحق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ ابو جہل کے ساتھ بھی چھیڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ابو جہل کہتا ہے کہ یہ ادھر آگے بتانے کیا ضرورت تھی؟ بولتے ہیں کہ تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ میں بھی اسلام قبول کر لیا، تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ میں بھی اسلام میں آ گیا ہوں۔ ابو جہل کو بہت غصہ آتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں چاہے تو جو بھی کہہ لے، جی اب تو جو ہے اسلام کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، یہ کہہ کر جو ہے حضرت عمر واپس آ جاتے ہیں۔ اور ابو جہل کو بہت غصہ آتا ہے، وہ اپنے آدمیوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے حضرت عمر کو مارنے کے لیے، اور جیسے ہی جو ہے 10-15 لوگ جمع ہو گئے حضرت عمر پر حملہ کر دیتے ہیں، اور حضرت عمر جو ہے 10-15 لوگوں کو مار رہے ہیں، وہ ان کو مار رہے ہیں، خطرناک لڑائی شروع ہو جائے، ایک آدمی 10 آدمی کو سنبھال رہا۔ اس کے بعد یہ مار مار کر تھک جاتے ہیں، وہ مار مار کر تھک جاتے ہیں، تو پورے جو ہے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر جو ہے خون سے لکپت ہو جاتے ہیں اور نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ہوا میرے ساتھ سلوک۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اتنی سختی کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ اپنا ایمان چھپا کر رکھتے، ابو جہل کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حضرت عمر کیا ہے، ماننے والے نہیں تھے۔ جب سے اسلام قبول کیے، لوگوں سے ملاقات کر کر عقبہ کے پاس، کبھی عقبہ بن ابی معیط، کبھی جو ہے ولید بن مغیرہ، اس کے پاس جاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، تم لوگ بھی قبول کر لو، ابھی کب تک جو ہے حق کے جو ہے خلاف رہیں گے۔ گویا کہ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا انقلاب پیش آیا حضرت عمر کا اسلام۔ اس کے بعد سے حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے آدمی بن گئے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا نام لیے؟ ٹھیک ہے، جب انہوں نے دعا کیا تو ابو جہل کا نام لیے تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ عمر کا نام کیوں لیے؟ دوسرے بھی تھے، ولید بن مغیرہ تھے، جی دوسرا وائل بن عاص تھا، عقبہ بن معیط تھے، دوسرے بھی تھے، ان کا نام کیوں نہیں لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں عمر بن خطاب کو چنے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ دو ایسے آدمی ہیں جو اچھے ہیں، ان کو دوسرے چیزیں روکی ہوئی ہیں، ابو جہل کو اس کی عصبیت روکی ہوئی ہے، اور حضرت عمر کو ان کے قبیلے کی عصبیت روکی ہوئی ہے۔ یہ دو فطرت اچھے ہیں، ان لوگوں کے پاس حق معلوم ہو گیا ہے اور ان کا اسلام قبول کرنا آسان ہے بنسبت دوسروں کے جو خبیث نفس تھے، جن کے اندر پاکیزگی نہیں تھی۔ عقبہ جو تھا وہ جو ہے پکا جو ہے لچا لفنگا آدمی تھا، دوسرے جو سرداران قریش تھے پورے خراب لوگ تھے، ان سے امید کم تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کریں گے، لیکن ان دونوں سے امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام قبول کریں۔ اور بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا نام اس وجہ سے لیے کہ جو آدمی اسلام کے خلاف زیادہ سختی کرتا ہے وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے۔ جو آدمی حق کے خلاف زیادہ سختیاں کرتا ہے وہ ایسا آدمی حق جلدی قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ اس وجہ سے سختی کرتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ باطل ہے، اس لیے سختی کرتا ہے۔ اسے صرف حق کیا ہے بتلا دیا جائے وہ اڑ جائے گا، حق میں آ جائے۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کا نام لیا اور اس کے بعد ابو جہل کا نام لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو پیچھے چھوڑا اور عمر بن خطاب کو، خطاب کے بیٹے کو یہ عظیم مرتبہ نصیب کیا۔ اس کے بعد ان کے جو کارنامے تھے یہ کیا ہے، تاریخ کے روشن اوراق ہیں۔ بہرحال حضرت حمزہ اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت عمر اسلام قبول کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں تو کئی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، سردار قبیلے کے بڑے بڑے سردار اسلام قبول کرتے ہیں۔ لیکن ایک طرف بنو مخزوم، ابو جہل اور دوسرے جو سرداران قریش تھے، ان لوگوں کو کیا ہے اور خدشہ بڑھ گیا، اور ان لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ اب گویا کہ یہ اسلام سارے مکے میں حاوی ہو جانے والا ہے، تو پورے ملتے ہیں، اور ولید بن مغیرہ ہوتا ہے، پورے مل کر پروگرام میں کرتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا خاندان ہے، ان کے خاندان والوں کو اذیت دیا جائے، کیونکہ خاندان والوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ اب بنو ہاشم کی وجہ سے محمد بچا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اذیت دی جائے
تاکہ یہ لوگ خود اسے اذیت دیں اور وہ دعوت سے رک جائیں. یہ پروگرام اس طرف بنتا ہے. اور اس طرف ابو طالب جب محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جو ہے اب کھلم کھلا مکے میں چلنا دشواری سے خالی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی حملہ ہو، اور کئی مرتبہ حملہ ہو چکا ہے. ہم نے سنا عقبہ بن ابی معیط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں جو ہے پیر رکھتا ہے، اور جو ہے دوسرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے کھلے دھمکیاں دے چکے ہیں. تو ابو طالب کو محسوس ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جان کا خطرہ ہے. تو چونکہ بڑے آدمی تھے، عقل مند آدمی تھے، یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں بنو ہاشم اور بنو مطلب ان دونوں کو جمع کیا. یہی قریش تھے، قریش کے اہم لوگوں میں سے تھے. ان لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان لوگوں سے بات چیت کی جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کی جائے ان کے قبیلے میں ہونے کی وجہ سے، نہ کہ وہ حق میں ہیں اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ وہ ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں. تو قبیلے کے آدمی کی طرفداری ضروری ہے. ایک کہہ کر جو ہے ابو طالب بنو ہاشم کو جمع کرتے ہیں، بنو مطلب کو جمع کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. اب ابو جہل سب نہیں آئے کیونکہ وہ بنو مخزوم کا ہے، دوسرے جو ہے بنو مخزوم کے، بنو زہرا کے، بنو عدی کے ہیں، وہ لوگ تو نہیں آئے. صرف بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ جمع ہوئے. ان کے درمیان ابو طالب اٹھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اب بنو مخزوم اور دوسرے قبائل کے لوگ ہمارے آدمی یعنی ہمارے قبیلے کے آدمی محمد سے اس وجہ سے دشمنی کر رہے ہیں کہ وہ بنو ہاشم کے ہیں، اور وہ لوگ کھلے ہوئے دھمکیاں دے چکے ہیں اور کئی مرتبہ میرے پاس آ چکے ہیں. اب مجھے خطرہ ہو رہا ہے کہ محمد جس کے کوئی بات نہیں ہے، جی میں ہی اس کا جو ہے کفیل ہوں، میں ہی اس کا جو ہے ذمہ دار ہوں. تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار نہ دیں. تو ویسی صورت میں بنو ہاشم بنو مطلب کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کریں، ان کی جان کی حفاظت کریں، بغض نظر اس سے کہ محمد مسلمان ہیں یا پھر مسلمان کا جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں، دین کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے. ہم میں سے جو کافر ہے، مسلمان جو بھی ہو، اگر وہ بنو ہاشم کا ہے، بنو مطلب کا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کرے گا. جب ابو طالب جو ہے بڑے سنجیدہ انداز میں تقریر کرتے ہیں تو بنو ہاشم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ لوگ ابو طالب کی وجہ سے مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. یہ بیڑا ہم اٹھاتے ہیں، پورے جمع ہو جاتے ہیں سوائے ایک آدمی کے. کون تھا وہ؟ کون تھا؟ ابو سفیان بنو مخزوم کا ہے. ہاں، ابو لہب بنو ہاشم کا پکا آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے. سوائے اس کے پورے جو ہے ابو طالب کی بات مانتے ہیں. ابو لہب اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میں بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری نہیں کروں گا، اور جو ہے یہ میرے مزاج کے خلاف ہے. یہ کہتا ہے، اٹھ کر چلے جاتا ہے، جا کر قریش کے سرداروں سے مل جاتا ہے. باقی کے پورے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم طرفداری کریں گے. گویا کہ عہد و پیمان ہوتا ہے بنو ہاشم بنو مطلب کے درمیان. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، صرف ایک کفار کی مجلس تھی. وہ اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے یہ کام کیے. اس کے بعد یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہتے، خاموش رہ جاتے ہیں. گویا کہ ایک طرف سے حفاظت ہو رہی ہے ان کی. جب قریش کو معلوم ہوا کہ بنو ہاشم بنو مطلب دونوں جمع ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کے جو ہے جسم میں گویا کہ لرزہ طاری ہو گیا، آگ بگولا ہو گئے. یہ لوگ بولے کہ نہیں اب تو جو ہے بات حد سے بڑھ گئی، اب بنو مطلب اور بنو ہاشم سے لڑائی کرنی ہے. یہ کہتے ہیں بہت بڑی میٹنگ جمع ہوتی ہے اور میٹنگ میں فیصلہ پاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ان لوگوں سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے. یہ ساتھ بعثت نبوی کا واقعہ ہے. ان لوگوں سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے. بائیکاٹ کا مطلب کیا ہے؟ ان سے نہ تجارت کریں گے، نہ ان سے کوئی لین دین ہوگا، نہ ان سے بیاہ ہوگا، بلکہ جہاں کہیں بھی دیں گے دیکھیں گے ان کو اذیت کریں گے. یہ مطلب اصل بائیکاٹ جو ہے ایک شخص کا نام ہے. بائیکاٹ جو ہے ایک شخص کا نام ہے. یہ شخص جو ہے آئرلینڈ میں رہتا تھا. آئرلینڈ جانتے ہیں آپ لوگ؟ وہاں رہتا تھا آدمی. تو وہاں کی جو گورنمنٹ تھی وہ انگریزوں کے پاس تھی، سمجھے. لیکن آئرلینڈ کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اوپر حکومت انگریز کرے. آج بھی آئرلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان جیسے ہندوستان اور پاکستان ہے، دونوں کو نہیں بڑھ پڑے گا. دونوں جو خطرناک لڑتے ہیں، آج بھی لڑتے ہیں. تو ایک مدت تک انگلینڈ کے ماتحت تھا آئرلینڈ. تو انگلینڈ کے حکمران تھے، جیسے ہاں تھے ویسے ادھر تھے.
تو ایک مرتبہ آئرلینڈ کے جو بڑے بڑے سردار تھے جمع ہوئے، پولیٹیشنز لیڈر جمع ہو کر بولے کہ اب ہم جو ہے کیا کریں گے، مکمل جو ہے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے، میٹنگیں کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے. جمع ہوتے ہیں لوگ. ہوتا یہ ہے کہ جو جمع ہوتے ہیں یہ اتفاق کرتے ہیں کہ انگریزوں سے کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے، لیکن اس میں جو شخص تھا جس کا نام بیکارٹ تھا، وہ کیا کرتا ہے، در پردہ انگریزوں سے تعلقات رکھ رہا تھا. تو جب آئرلینڈ کے لوگوں کو معلوم ہوا، آئرش کے لوگوں کو، وہ لوگ بولے کہ نہیں اس آدمی کو کیا کرنا ہے، دھتکارنا ہے، اسے جو ہے ہمارے پورے چیزوں سے روکنا چاہیے، بول کے پورے اسے کیا ہے لین دین نہیں کرتے تھے، اس کے گھر نہیں جاتے تھے، اسے بات نہیں کرتے تھے. تو اس کا نام جو ہے کام کو پڑ گیا، بیکارٹ جو اس کا نام تھا تو وہ کام کو پڑ گیا. تب سے لوگ جو ہے بیکارٹ کو جو ہے بیکارٹ کہنے لگے. تو یہ طے پائے مشرکین، بولے کہ اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بنو ہاشم بنو مطلب کے ساتھ مکمل بیکارٹ کرنا ہے، مکمل بیکارٹ کرنا ہے. اتفاق کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک پیپر میں لکھتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم اور عبد المطلب کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کریں گے، کوئی شادی بیاہ نہیں ہوگی، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ ان کو جہاں کہیں بھی دیکھیں گے اذیت کریں گے. یہ جو ہے ایک چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھتے ہیں، چمڑی میں لکھتے ہیں، لکھ کر کعبے میں لٹکا دیتے ہیں. یعنی گویا کہ یہ اعلان تھا، یعنی اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ لوگ جب کوئی اہم بات ہوتی تو اسے لکھ کر جو ہے کعبے میں لٹکاتے تھے، کعبے میں لٹکاتے تھے. تو اسی طریقے سے ایک مسلمان کیا کیے، سورہ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر کو لکھے، لکھ کر جو ہے اوپر لگا دیے. اس میں قرآن ہے بول کے نہیں لکھے، لکھ کر کیا کیے کعبے میں لگا دیے. تو طریقہ یہ تھا کہ جو بڑے بڑے شعراء آتے تھے عرب سے کعبے کو، وہ آتے تھے کعبے کے اوپر کے کلام کو پڑھتے تھے. جو بہترین شعر کہتا اس کے جو ہے اشعار کو کعبے میں لٹکایا جاتا تھا. اچھے شعر پڑھتا ہے تو اس کے کعبے میں جو ہے اس کے اشعار موجود ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں. گویا کہ اعلان تھا، اعلان کرنے کا ذریعہ تھا. تو سورہ کوثر لکھ کر لگایا گیا. تو بہت بڑا شاعر ہے عرب کا، سارے عرب کا متفق علیہ شاعر، وہ آ کر دیکھا انا اعطیناک الکوثر، پوری سورہ پر فصل لربک ونحر ان شانک هو الابتر پڑھتا ہے. پڑھ کر کہتا ہے، اس کے پر یہ نوٹس لکھتا ہے، کہتا ہے وما هذا بقول البشر، کہتا ہے کہ یہ انسان کی بات نہیں، یہ لکھ کر چلے جاتا ہے. اس پر جو ہے جو لکھنے والے تھے انہوں نے کبھی بھی قرآن بول کے نہیں لکھا، جنرل بات تھی، ایسے لکھ کر لگا دی. تو آتے تھے جو ہے نوٹ چڑھاتے تھے. ایسا طریقہ تھا ان لوگوں کے پاس. اور اشعار جو تھے بہترین اشعار ہوتے تھے اسے لکھ کر لگاتے تھے. اسی لیے ہمارے اسلام میں المعلقات السبع کہتے ہیں، 7 بڑے بڑے ایسے شعراء ہیں جن کی بات کیا تھی، سارے عرب میں متفق علیہ تھی، بہترین شعراء مانے جاتے تھے. اور یہ جو شعر تھے اس کے اندر جو ہے قرآن کا اسلوب موجود ہے، کیونکہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اشعار یاد کرنا گویا کہ ایک طرف سے قرآن کی حفاظت ہے. بہرحال تو یہ لکھ کر جو ہے کعبے میں لگا دیتے ہیں، اور جو بھی آتے ہیں پڑھتے ہیں، پڑھ کر کہتے ہیں کہ بنو ہاشم بنو مطلب سے بیکاٹ کا فیصلہ ہوا ہے، ہمیں بیکاٹ کریں گے. اب بنو ہاشم بنو مطلب کے لوگ کیا کرتے ہیں، اب دیکھیں کہ لوگ اذیتیں کر رہے ہیں تو پورے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. شعب بنی جو ہے بنی شعب ایک جگہ ہے، وہ کیا ہے آج کے حساب سے جو ہے وہ مروا کے اس طرف پڑتا ہے، وہ علاقہ ہے، وہاں جمع ہو جاتے ہیں پورے 2 پہاڑی کے درمیان ایک جگہ تھا، وہاں پورے بنو مطلب بنو ہاشم جمع ہو جاتے ہیں. چونکہ ہر جگہ ان کی اذیت ہو رہی ہے، سڑکوں میں آسانی سے چل نہیں سکتے. اب لوگ جو ہے ان سے پڑوسی ان سے نفرت کرنے لگے تو الگ آ جاتے ہیں. ادھر جو ہے اس وادی میں 3 سال رہتے ہیں، ایک دو دن نہیں بلکہ 3 سال رہتے، اور قریش کے پورے لوگ مکمل ان سے بیکاٹ کرتے ہیں. نہ ان سے تجارت ہوتی ہے، نہ ان سے کوئی لین دین ہوتا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے بنو ہاشم کی یہ حالت ہو گئی کہ لوگ بھوک سے چمڑیاں کھانے لگے، بھوک سے کچے پودے چبانے لگے، کوئی تجارت نہیں، کوئی کچھ نہیں دیتا، بڑی کسب و برسی کی حالت تھی. اور اس وقت لیڈر کون تھے؟ ابو طالب تھے. یہ پورے وادی کے لیڈر ابو طالب تھے. اور ابو طالب کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ جا کر سو جاؤ. راتوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے، یہ چپکے سے اٹھ کر جاتے، اپنے بچوں کو کسی کو لے کر آتے، کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، اپنے بچے کو ادھر سلا دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جا کر اپنے پاس سلا لیتے تھے. یعنی اس طریقے سے حفاظت کی.
چھپ چھپ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پورے بنو ہاشم گھیرے ہوئے تھے، بنو مطلب جو ہے پورے گھیرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نقصان کسی بھی حالت میں نہ ہو، یہ ان کا جو مشن تھا. جی اسی لیے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان کی محبت آئی کہ اس دور میں انہی کا خاندان جو ہے ان کو بچایا، بنو ہاشم ان کو بچایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو. اور جب یہ مال غنیمت کی تقسیم آئی تو کیا بتائے؟ بنو ہاشم کو دیا جائے، بنو مطلب کو دیا جائے، نام بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان لوگوں نے بہت بڑی خدمت کی. تو 3 سال کا عرصہ گزر گیا، مسلمانوں کے اور جو ہے بنو ہاشم کی حالت یہ ہو گئی کہ نہایت قصف و مرسی کی حالت ہو گئی. ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب رہا نہیں گیا، اب ہم رہ نہیں سکتے اللہ کے رسول، بھوک حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ دیکھیے میرے پیٹ میں پتھر باندھا ہوا. جب بھوک لگ جاتی ہے تو پتھر باندھتے ہیں پیٹ میں، اس زمانے کا طریقہ تھا تاکہ بھوک محسوس نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کپڑے میں لپٹ کر پتھر باندھ لیتے تھے پیٹ میں تاکہ محسوس کرے کوئی وزن دار چیز ہے، بھوک کا جو ہے احساس نہ ہو، اس لیے باندھتے تھے. تو جب صحابی آ کر ایک جو ہے دکھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے مبارک اٹھاتے ہیں تو 2 پتھر ہیں ادھر. کہتے ہیں کہ ہماری بھی حالت یہی ہے، اب صبر کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو بڑی تکلیف کی حالت رہی اور خطرناک صبر کیے. لیکن ایک دن فیصلہ کن واقعہ پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام زہیر. یہ اس کی والدہ جو ہے ابو طالب کی بہن تھی، اگرچہ کہ شخص بنو مخزوم کا تھا، اس کے ماموں تھے ابو طالب. تو یہ آدمی کیا کرتا تھا، ماموں کی محبت میں آ کر چھپ چھپ کے کھانے کے لیے چند چیزیں بھیجا کرتا تھا، چھپ چھپ کر. اس کے اندر وہ جو ہے شفقت محبت تھی. تو جب دیکھا کہ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں تو اسے رہا نہیں گیا. ایک مرتبہ جو ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے، نکل کر ایک شخص تھا جس کا نام مطعم، اسے ملاقات کرتا ہے. وہ بھی کیا تھا، قریش کا، بنو مخزوم کا تھا. اسے ملاقات کر کر کہتا ہے کہ مطعم کیا تجھے زیبا دیتا ہے کہ بنو ہاشم جو ہمارے صدیوں کے دوست ہیں، جن سے ہماری شادی بیاہیں ہوئی ہیں، اس میں ہمارے ماموں ہیں، خالہ ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا ہم لوگوں کے لیے زیبا دیتا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے اچھا کھائیں، اور بنو ہاشم پتے چبا رہے ہیں؟ کیا تجھے معلوم ہے کہ ان کی حالت کیا ہے؟ وہ لوگ چمڑیاں چوس رہے ہیں، ایسی خطرناک حالت ہے کہ کئی لوگ مر گئے ہیں بھوک کی وجہ سے. کیا یہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم خاموشی سے رہیں؟ تو مطعم کہتا ہے کہ یہ بات میں بھی محسوس کر چکا ہوں، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ کون ہمارا ساتھ دے گا. تو زہیر کہتے ہیں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہم 2 مل کر اس کے لیے کچھ فیصلہ کریں. تو مطعم کہتے ہیں کہ 2 سے کچھ کام نہیں بنے گا، تیسرے کو ڈھونڈو. تو 2 مل کر جو ہے ایک دوسرے آدمی کے پاس جاتے ہیں جس کا نام ابو البختری. وہ بھی اچھا آدمی تھا اور اس کا جو ہے تعلق ابو طالب سے پرانے جو ہے تجارتی تعلقات تھے اور ابو طالب بہت محبت کرتا تھا. تو مطعم اور زہیر دونوں مل کر ایک ایسے آدمی کو چنتے ہیں جس کا کچھ ریلیشن تھا ابو طالب سے یا پھر بنو ہاشم سے، اسے چنتے ہیں، اسے بات کرتے ہیں. تو ابو البختری بھی تیار ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ایک دوسرا شخص جس کا نام زمعہ، وہ بھی تیار ہو جاتا ہے. تقریباً 5 لوگ جمع ہو جاتے ہیں. جمع ہو کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیسے اس بائیکاٹ کو ختم کیا جائے. تو اس میں سے زہیر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک اچھا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو چمڑی جو لٹک رہی ہے جس میں باتیں لکھی گئی ہیں، اس چمڑی کو چاک کر دیا جائے. اگر چمڑی کو چاک کر دیں گے، پھاڑ دیں گے، تو پورا مسئلہ ختم ہو جائے گا. گویا کہ اب بنو ہاشم میں محسوس کریں گے کہ قریش کے لوگوں نے بائیکاٹ کو ختم کر دیا، اس کے بعد خود بخود بائیکاٹ ختم ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے، اچھا مسئلہ، اچھی رائے ہے. پورے جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کون یہ کام کرے گا، کون کعبے میں چڑھ کر اس چیز کو چاک کرے گا. تو مطعم کہتا ہے کہ میں کروں گا. پورے جمع ہوتے ہیں، ٹھیک صبح کے وقت کعبے میں جمع ہوتے ہیں. اس وقت جمع ہوتے ہیں جب جو ہے قریش، ابو جہل اور دوسرے بڑے سرداران قریش آتے ہیں کعبے میں. جمع ہو جاتے ہیں. آتا ابو جہل داخل ہوتا ہے، طواف کرتا ہے. جمع جو ہے اشارہ کرتے ہیں مطعم کو، دیکھو ابو جہل آ گیا. مطعم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. ابو جہل آتا ہے، اس کے بعد دوسرا سردار آتا ہے. پورے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور اپنے اپنے چبوتروں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. جیسے ہی جو ہے دیکھتے ہیں کہ پورے سردار جمع ہو گئے، زہیر چیختے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کو ہم نہیں مانتے، یہ بائیکاٹ جو ہے سراپا ناانصاف ہے. چیخ لگاتے، اس طرف سے زما چیخ لگاتے ہیں. جب جو ہے چیخوں پر چیخ ملتی ہے تو بات جو ہے دور دور تک پہنچ جاتی ہے. تو چبوتروں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے چیخ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ صحیح نہیں ہے.
تو ابو جہل دوڑ کر آتا آ کر کہتا ہے کون بتایا بھائی بیکاٹ صحیح نہیں ہے؟ یہ بولتے ہیں کہ مطعم بتایا، مطعم کو پکڑتا ہے تو ادھر سے زمان نکل آتا ہے، زمان کو پکڑتا ہے دوسرا نکلا، جب دیکھتا ہے کہ ابو جہل کئی لوگ ہو گئے ہیں تو خاموش ہو جاتا ہے، وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ نہیں یہ لوگ بہت ہیں، 5 نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہیں، باتیں آواز دور دور سے آ رہی ہے، تو یہ سمجھ گیا کہ نہیں یہ بہت بڑی تعداد جو ہے اب بیکاٹ کے خلاف ہو گئی ہے، تو بات بیٹھ کر جو ہے فیصلہ کرے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، بات چیت ہو رہی ہے، مطعم چھلانگ لگاتا ہے، لگا کر جو ہے بیکاٹ جو ہے اس چمڑی کو پکڑتا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ چمڑی کے اندر جو ہے جو باتیں لکھی گئی تھی اسے دمک کھا گئی، تو یہ دمک کھا گئی اور چمڑی جو ہے چاک کر دی جاتی ہے۔ تو یہ خبر جو ہے بنو ہاشم کو پہنچتی ہے کہ جو ہے قریش نے وہ لفافہ تو تھا اسے چاک کر دیا ہے، گویا کہ اعلان یہ تھا کہ بیکاٹ ختم ہو گیا۔ تو پورے بنی ہاشم کے لوگ جو ہے وادی سے باہر آ جاتے ہیں اور بستی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ عظیم بیکاٹ ختم ہوتا ہے۔ کب ختم ہوتا ہے؟ یہ 10ویں ہجری کا واقعہ ہے۔ اب جب بیکاٹ کا جو مرحلہ جو طے کر رہے تھے تو اس وقت عظیم 2-3 واقعات پیش آتے ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس کے لیے رکھتے ہیں۔ آج ہم نے جو سنا وہ یہ تھا کہ کیسے حضرت عمر اسلام قبول کیے اور اس کے بعد بیکاٹ کے واقعات سنے۔ انشاءاللہ مزید اس پر روشنی ڈالی جائیں گی آئندہ مجلس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی کہا ہے جو بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔